بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل فرمائیں، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ ہر قسم کے جادو کا توڑ ہے۔ جو اللہ کو اور اللہ کی یاد کو ترک کرے گا اس کے دل سے اطمینان چلا جائے گا۔ جب اطمینان چلا جائے گا تو جو دل پر جادو کا یقین ہے وہ غالب آئے گا، اور جب جادو کا یقین دل پر غالب آئے گا تو جادو اثر تو ضرور کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو ہر قسم کا جادو خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار رہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ اس کی تفسیر ہے، شرک کی تردید میں ایک پرزور عقلی دلیل پیش کرنے کے بعد اب عرب کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معقول بات آج کوئی پہلی مرتبہ تمہارے سامنے پیش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ پہلے بھی عاقل و دانا لوگ یہی بات کہتے رہے ہیں، اور تمہارا اپنا مشہور حکیم لقمان اب سے بہت پہلے یہی کچھ کہہ گیا ہے۔ اس لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر شرک کوئی نامعقول عقیدہ ہے تو پہلے کسی کو یہ بات کیوں نہیں سوچی۔ لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم و دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی۔ شعراء جاہلیت مثلاً امراء القیس، لبید، اخشا، طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قاعدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر دعوت اسلام دیتے پھر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سوید نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجلہ لقمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر اس نے اس مجلے کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا۔ اس نے اعتراف کیا کہ یہ بلا شبہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ نمبر 67 to 69، اسد الغابہ جلد 2 صفحہ نمبر 378۔ مورخین کا بیان ہے کہ یہ شخص سوید بن سامت مدینہ میں اپنی لیاقت، بہادری، شعراء سخن اور شرف کی بنا پر کامل کے لقب سے پکارا جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ واپس ہوا تو کچھ مدت بعد جنگ بعاث پیش آئی اور یہ اس میں مارا گیا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ جاہلیت کی تاریخ صدیوں میں کوئی مدون تاریخ تو موجود نہ تھی۔ معلومات کا انحصار ان سینہ بسینہ روایات پر تھا جو سینکڑوں برس سے چلی آ رہی تھیں۔ ان روایات کی روح سے بعض لوگ لقمان کو قوم عاد کا ایک فرد اور یمن کا ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے انہی روایات پر اعتماد کر کے عرض القرآن میں یہ رائے ظاہر کی ہے
کہ قوم عاد پر خدا کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے جو اہل ایمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ رہے تھے، لقمان انہی نسل سے تھا، اور یمن میں اس قوم نے جو حکومت قائم کی تھی یہ اس کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ لیکن دوسری روایات جو بعض اکابر صحابہ و تابعین سے مروی ہیں اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لقمان ایک حبشی غلام تھا۔ یہی قول حضرت ابو ہریرہ، مجاہد، اکرمہ اور خالد الربیعی کا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ وہ نوبہ کا رہنے والا تھا۔ سعید بن مسیب کا قول ہے کہ وہ مصر کے سیاہ رنگ لوگوں میں سے تھا۔ یہ تینوں اقوال قریب قریب متشابہ ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ سیاہ رنگ لوگوں کو اس زمانے میں عموماً حبشی کہتے تھے، اور نوبہ اس علاقے کا نام ہے جو مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ہے۔ اس لیے تینوں اقوال میں ایک شخص کو مصری، نوبی اور حبشی قرار دینا محض لفظی اختلاف ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر روض العنف میں سہیلی اور مروج الذہب میں مسعودی کے بیانات سے اس سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس سوڈانی غلام کی باتیں عرب میں کیسے پھیلی۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ یہ شخص اصلاً تو نوبی تھا، لیکن باشندہ مدین اور ایلا یعنی موجودہ عقبہ کے علاقے کا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی زبان عربی تھی اور اس کی حکمت عرب میں شائع ہوئی۔ مزید برآں سہیلی نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بن عاد دو الگ الگ اشخاص ہیں، ان کو ایک شخصیت قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ روض العنف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266، مسعودی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ یہاں اس بات کی تصریح بھی ضروری ہے کہ مستشرق دیرنبرگ نے پیرس کتب خانے کا ایک عربی مخطوطہ جو امثال لقمان الحکیم کے نام سے شائع کیا ہے، وہ حقیقت میں ایک موضوع چیز ہے جس کا مجلہ لقمان سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ یہ امثال 13ویں صدی عیسوی میں کسی شخص نے مرتب کی تھی۔ اس کی عربی بہت ناقص ہے اور اسے پڑھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل کسی اور زبان کی کتاب کا ترجمہ ہے جسے مصنف یا مترجم نے اپنی طرف سے لقمان حکیم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ مستشرقین اس قسم کی جعلی چیزیں نکال کر جس مقصد کے لیے سامنے لاتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کسی طرح قرآن کے بیان کردہ قصوں کو غیر تاریخی افسانے ثابت کر کے ساقط الاعتبار ٹھہرا دیا جائے۔ جو شخص بھی انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں لقمان کے عنوان پر ہیلر یعنی بی ہیلر کا مضمون پڑھے گا، اس سے ان لوگوں کی نیت کا حال مخفی نہ رہے گا۔ آیت میں ورڈ ہے اللہ کا شکر گزار ہو، یعنی اللہ کی بخشی ہوئی اس حکمت و دانائی اور بصیرت و فرزانگی کا اولین تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے رب کے مقابلے میں شکر گزاری اور احسان مندی کا رویہ اختیار کرے، نہ کہ کفران نعمت اور نمک حرامی کا، اور اس کا یہ شکر محض زبانی جمع خرچی نہ ہو بلکہ فکر اور قول اور عمل تینوں صورتوں میں ہو۔ وہ اپنے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اس بات کا یقین و شعور بھی رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ نصیب ہے خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس کی زبان اپنے خدا کے احسانات کا ہمیشہ اعتراف بھی کرتی رہے اور وہ عملاً بھی خدا کی فرما برداری کر کے، اس کی معصیت سے پرہیز کر کے، اس کی رضا کی طلب میں دوڑ دھوپ کر کے، اس کے دیے ہوئے انعامات کو اس کے بندوں تک پہنچا کر اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے مجاہدہ کر کے یہ ثابت کر دے کہ وہ فی الواقع اپنے خدا کا احسان مند ہے۔ آیت میں لفظ ہے وہ آپ سے آپ محمود ہے، یعنی جو شخص کفر کرتا ہے اس کا کفر اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ بے نیاز ہے، کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ کسی کا شکر اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا، نہ کسی کا کفر اس امر واقعہ کو بدل سکتا ہے کہ بندوں کو جو نعمت بھی نصیب ہے اسی کی عطا کردہ ہے۔ وہ تو آپ سے آپ محمود ہے،
خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کمال و جمال اور اس کی خلاقی و رزاقی پر شہادت دے رہا ہے، اور ہر مخلوق زبان حال سے اس کی حمد بجا لا رہی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔